ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ مرتبہ شکر اور لاکھوں اربہ درود و سلام کا نذرانہ نبی آخر الزمان تاجدار دو جہاں سرور کون و مقام جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات مبارکہ پر. آج 13 رجب مرجب مولا کائنات شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا لیلا سیف اللہ ذوالفقار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت پاک کا دن. تو آپ تمام سامعین کو ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت پاک کعبہ اللہ کے اندر ہوئی، کعبہ معظمہ کے اندر ہوئی. آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو درد ذیل ہوئی، حیران تھی کہ کہاں جاؤں، اور اچانک کیا ہوتا ہے کعبے کی دیوار پھٹتی ہے اور آپ اندر تشریف لے جاتی ہیں. جب اندر تشریف لے جاتی ہیں تو پھر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. کسی راہ میسر نشد، کسی راہ میسر نشد عین سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. وہ ہے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اور جب بعد از ولادت جب آپ نے اپنی آنکھ کھولی، سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. وہ ہے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اور حضرت علی وہ حضرت علی شیر خدا ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جو آپ کے دخل مبارک میں جو سب سے پہلی غذا اتری ہے وہ اتری ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباب پاک اترا ہے، لباب مبارک حضور کا اترا ہے. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو پہلی غذا اتری اپنے دفن مبارک میں لی وہ حضور کا لباب مبارک لیا. شاید اسی وجہ سے اسی کی وجہ ہے کہ حضرت علی کے چہرے کی طرف النظر الی وجہ علی عبادت، علی علیہ السلام کے چہرے کی جانب دیکھنا عبادت ہے. وذکر علی عبادت، علی علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے. اور نہ صرف ولادت سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بے شمار مناصب اور مقامات بخشے ہوئے. حضرت مجدد علیہ الثانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستوں میں سے ایک راستہ جو ہے وہ قرب ولایت کا راستہ ہے، وہ قرب ولایت کا راستہ ہے. اور قرب ولایت کے راستے کے جو مقتدا ہیں، جو پیشوا ہیں، وہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. جو شخص یہ چاہتا ہے
کہ وہ قرب ولایت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچے، اس کو جو ہے حضرت علی شیر خدا کے بغیر واسطے کے وہ اللہ تعالیٰ تک نہ کبھی پہنچا ہے نہ کبھی پہنچ سکے گا، اس کو سہارا لینا پڑے گا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا، تو پھر وہ خدا تعالیٰ تک پہنچے گا۔ ایک خوبصورت بات نور الابصار میں کتاب میں موجود ہے، اسی حوالہ سے مختلف کتابوں میں بھی نقل کیا جاتا ہے کہ جب معراج کی شب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جنتی لباس دیا گیا، جس کو ہم آپ سب کہہ لیں جبہ دیا گیا، جبہ عطا فرمایا گیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جنتی لباس عطا کیا گیا۔ تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے رب کریم باری تعالیٰ، کیا یہ جبہ جو ہے، یہ جو جنتی لباس ہے، یہ میرے تک محدود ہے یا میں اپنے کسی امتی کو بھی دے سکتا ہوں؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ سوال کریں اور اس کا جواب میرے اس جواب کے مطابق ہو تو اس کو آپ جبہ عنایت فرما دیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، اے ابو بکر اگر آپ کو جبہ عطا کر دوں تو آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صدق کو فروغ دوں گا، میں سچائی کو پھیلاؤں گا، سچائی کو عام کروں گا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کو اگر جبہ عنایت کر دوں تو آپ کیا کریں گے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عدل کو نافذ کروں گا۔ اور پھر حضرت عثمان سے پوچھا کہ اگر آپ کو جبہ عنایت کر دوں تو آپ کیا کریں گے؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں احیاء کو پھیلاؤں گا، احیاء کو فروغ دوں گا۔ تو پھر آپ نے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی مولا کائنات سے پوچھا کہ اے علی علیہ السلام، آپ کو جبہ جب عطا کر دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو وہ جو حضرت علی نے جواب دیا، تاجدار سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر خوش ہوئے، اور جبہ جو ہے وہ شاہ مرداں، شیر جزداں، قوت پروردگار مولا علی مرتضی شیر خدا کو عنایت فرمایا۔ اب جواب کیا تھا حضرت علی شیر خدا کا؟ جب تاجدار کائنات نے پوچھا کہ جبہ اگر آپ کو دوں، جنتی لباس اگر آپ کو دوں جو میں معراج سے وہاں سے لایا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت کیا ہے، اگر آپ کو وہ جنتی لباس دوں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ کروں گا کہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالوں گا، لوگوں کے عیبوں کو جو ہے ان کی رکھوالی کروں گا، ان کی کمزوریوں کو ظاہر نہیں کروں گا، ان کے رازوں کو راز رہنے دوں گا۔ حضرات، یہ ایک وصف ہے جس کی بنا پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس ایک صفت کی بنا پر جو زندگی میں معاملات اور اللہ کے بندوں سے جو تعلق ہوتے ہیں وہ خوشگوار رہتے ہیں، کیونکہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں وہ معاذ اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہیں، اور جب تک شریعت اجازت نہ دے اور کوئی واضح ریزنز نہ ہو تو آپ جو ہے کسی کا عیب جو ہے نہیں کھول سکتے۔ جب تک شریعت اور واضح ریزن نہ ہو کسی کا عیب نہیں کھولنا چاہیے، اس کے عیب پر پردہ ڈالتے رہنا چاہیے، اور یہ بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی پسند ہے۔ جو بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈال کے رکھتا ہے، یہ بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ اور یہی رب کائنات کا سوال تھا کہ آپ سوال کریں اور اس کا جواب یعنی جو میرے مطابق ہو، یہی حضرت علی کا جواب اللہ تعالیٰ کے مطابق تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ روحانی حلقہ اور جبہ جو ہے
جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا تھا اور معراج کی شب لے کر آئے تھے، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی اس ایک صفت کی بنا پر کہ بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالوں گا، ان کے رازوں کو راز رہنے دوں گا، آپ کو یہ حرکانی روحانی حرکہ اور جوبہ عنایت فرمایا گیا۔ اور پھر حضرات محترم حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی ذات مبارکہ وہ ذات مبارکہ ہے کہ تاجدار کائنات نے جن کے بارے میں فرمایا من کنتم مولاہ فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اور جن کے بارے میں تاجدار کائنات نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابھا، جن کے بارے میں تاجدار کائنات نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، وہ ہیں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اور یہ جو صحابہ کرام ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی، آپس میں پیار و محبت تھا، آپس میں خلوص تھا، ایک دوسرے کا خیال کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا احساس کیا کرتے تھے۔ اور یہ ہم نے یہ باتیں بنا لی ہے معاذ اللہ، استغفر اللہ، کوئی جو ہے حضرت ابوبکر کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کرتا ہے، کوئی جو ہے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں معاذ اللہ جو ہے استغفر اللہ گستاخی کرتا ہے۔ یہ ہمارے جو ہے ہم نے جو ہے یہ باتیں خود سے گاڑنی ہے ایک دوسرے کے بارے میں، حالانکہ جب وہ اپنے دور میں تھے تو ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک خوبصورت جو ہے واقعہ ملاحظہ کے لیے سنیے کہ ایک مرتبہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ جب زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں تو ادھر سے جب دروازے پر پہنچتے ہیں حضرت ابوبکر، عین اسی موقع پر، عین اسی وقت پر مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی اس دروازے پر آ جاتے ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا علی، آپ جو ہے دروازے کو کراس کیجئے، دروازے سے انٹر ہوئیے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح زیبا دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پاک کیجیے۔ مگر کیونکہ آپ نے احتراماً کہا تھا تو حضرت علی نے کہا کہ میں اس شخص سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں جس کے متعلق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے بہتر کسی شخص پر، ابو بکر سے بہتر شخص پر کبھی سورج طلوع ہی نہیں ہوا۔ تو پھر جب یہ کہا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی کی شان میں کہا کہ میں بھی آپ کی شان وراء الورا ہے، میں بھی آپ سے قدم نہیں بڑھا سکتا اور دروازے پہ سے پہلے داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا ہے کہ انہوں نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے سب سے بہتر عورت کا نکاح سب سے بہتر مرد سے کیا ہے، اور سب سے بہتر عورت ہے بی بی فاطمہ الزہرا سیدہ عابدہ طاہرہ ازکیہ کاملہ بیہا بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا ہے، اور سب سے بہتر مرد جو ہے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو جب یہ کہا آپ کی شان میں تو حضرت علی نے پھر آگے کہا کہ میں آپ سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتا، میں آپ سے آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ آپ کی یہ شان ہے کہ میں نے خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ حضور نے آپ کی شان میں فرمایا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کا سینہ دیکھنا ہو وہ کیا کرے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لے تو اسے حضرت ابراہیم کا سینہ دیکھنا نصیب ہو جائے گا۔ جب یہ کہا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی کی شان میں کہا کہ میں نے بھی آپ سے قدم نہیں بڑھا سکتا، دروازے میں داخل نہیں ہو سکتا، پہلے حضور کی زیارت میں نہیں کر سکتا، پہلے آپ ہی کریں گے، آپ ہی سبقت لے جائیں۔ تو فرمایا کہ کیونکہ میں نے حضور کو آپ کے بارے میں سنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کے بارے میں کہ جس نے حسن یوسف کو دیکھنا ہو، جس نے حسن یوسف کو دیکھنا ہو، موسیٰ علیہ السلام کی نماز کو دیکھنا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے زہد و تقویٰ کو دیکھنا ہو، آدم علیہ السلام کے سینہ کو دیکھنا ہو، تو وہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار علی المرتضی
کی زیارت پاک کر لے، ان کو دیکھ لے، اس کو جو ہے تمام خوبیاں مل جائیں گی، کیونکہ آپ میں حضرت علی میں یہ تمام خوبیاں پائی جاتی۔ تو پھر حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں کہا کہ میں نے بھی آپ سے قدم نہیں بڑھا سکتا، آپ سے سبقت نہیں جا سکتا، کیونکہ میں نے خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابوبکر ایسے ہے جیسے میری آنکھ ہے۔ تو جب یہ کہا تو حضرت ابوبکر صدیق نے پھر حضرت علی کی شان میں کہا کہ میں نے بھی آپ سے قدم نہیں بڑھا سکتا اور پیر نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے بھی آپ کی شان کے بارے میں حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی وہ ہے جب محشر کے میدان میں آئے گا تو منادی جو ہے وہ ندا کرے گا کہ وہ دیکھو وہ اللہ کا دوست آ گیا ہے، وہ اللہ کا دوست آ گیا ہے۔ تو جب یہ شان کے بارے میں حضرت علی کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کا فرمان بیان کیا، تو پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں کہا کہ میں بھی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ سے سبقت نہیں لے جا سکتا، کیونکہ میں نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے آپ کے بارے میں کہ کل قیامت جو ہے فرشتے ندا کریں گے کہ ابوبکر کہاں ہے، اور جنت کے جس دروازے سے چاہے ابوبکر جو ہے داخل ہو جائے، تو یہ آپ کی شان ہے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں حضور کا فرمان حضرت علی نے کوٹ کیا، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے بھی حضرت علی کے شان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان فرمایا اور کہا کہ حضرت علی آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کی شان میں قرآن پاک کی ہے یہ والی آیت آئی، آپ کی شان کی یہ فضیلت ہے کہ یہ والی آیت مبارکہ آپ کی شان میں آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ والی شان میں آپ کی آیت آئی۔ اور جب یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق نے بیان کی تو حضرت علی نے پھر کہا کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بھی شان وراء الورا ہے، آپ کی شان میں قرآن پاک نے یوں بیان کی وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یعنی آپ کی شان بھی وراء الورا ہے۔ ابھی یہ باتیں، یہ گفتگو ہو رہی ہیں، یعنی یہ دونوں فضائل و محاسن کے مجموعہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسرے کو فضائل کا گلدستہ پیش کیے جا رہے ہیں، مگر دروازے سے اندر داخل نہیں ہوتے، پہل نہیں کرتے، سبقت نہیں لے جاتے۔ ایک کہتا ہے، حضرت علی کہتے ہیں حضرت ابوبکر آپ پہل کیجئے، آپ حضور علیہ السلام کی زیارت پاک کیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ حضرت علی آپ جو ہے پہل کیجئے، آپ جو ہے پہلے دروازے سے داخل ہوئیے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ادھر سے اللہ کے حکم کے مطابق جبرائیل امین آقا علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ پیارے حبیب علیہ السلام آپ دروازے پر جائیے۔ اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیجیے۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر تشریف لے جاتے ہیں۔ جیسے ہی دروازے کے قریب جاتے ہیں، دروازہ جو ہے وہ کھلتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام دونوں کے ماتھوں کو بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس باری تعالیٰ کی، اس رب ذوالجلال کی، اس رب کریم کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں اور صبح شام جو ہے لکھتے رہیں اور صبح قیامت تک لکھتے رہیں اور زمین و آسمان لکھنا شروع کر دے اور صبح قیامت تک لکھتا رہے، مگر آپ کے فضائل و محاسن، آپ حضرت علی آپ کے، حضرت ابوبکر صدیق آپ کے، دونوں کے فضائل و محاسن کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو یہ آپ کی شان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے مابین خصوصاً حضرت ابوبکر عمر علی کے درمیان محبتیں ودیعت فرمائی ہوئی تھی، اور اسی بنا پر جو ہے یہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی
وجہ الکریم کے درمیان ہے یہ محبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے درمیان، حضرت علی کے درمیان، حضرت ابوبکر صدیق کے درمیان جو تھی یہ ودیعتیں جو تھی محبت کی فرمائی ہوئی تھی. اور یہ آپ نے سنا کہ صحابہ کرام حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ ایک دوسرے سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے. نہ صرف ایک دوسرے کے فضائل کو سنا کرتے تھے، اس کا اعتراف کیا کرتے تھے، بلکہ اس کا اظہار بھی کیا کرتے تھے. وہ حضرت علی شیر خدا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا خیال کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی تعریف کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا احساس اور خیال کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور گواہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دونوں کے، حضرت علی شیر خدا کے، حضرت ابوبکر صدیق کے روحانی فیوز سے ہم سب کو مسترید فرمائے. آمین. اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.